اگر عمران خان کے خلاف اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ آئینی طریقے سے فارغ ہونے والے ملک کے پہلے وزیر اعظم ہوں گے، لیکن اگر یہ کوشش ناکام ہو گئی تو عمران خان آئینی مدت پوری کرنے والے پہلے وزیر اعظم بن جائیں گے۔ آئینی اور قانونی ماہرین کے مطابق سن 1973 کے متفقہ آئین کے تحت قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہوتی ہے، یعنی سب کے سامنے ہوتی ہے۔ اس میں پارلیمان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کی طرح خفیہ ووٹنگ نہیں ہوتی۔ جب تحریک عدم اعتماد پیش کی جاتی ہے تو 3 دن سے پہلے اس پر ووٹنگ نہیں کروائی جا سکتی، لیکن 7 روز سے زیادہ اس ووٹنگ کے عمل میں تاخیر بھی نہیں کی جا سکتی۔ سیاسی مبصرین کے خیال میں تحریک عدم اعتماد پیش کرنا آسان ہے، جبکہ اسے منظور کروانا بہت مشکل ہوتا ہے، چونکہ وزیر اعظم کو اقتدار میں ہونے کا ایڈوانٹیج حاصل ہوتا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق آج کے حالات میں ایک بات حتمی ہے کہ جب تک کپتان کو برسر اقتدار لانے والی اسٹیبلشمنٹ ان کے سر سے ہاتھ نہیں اٹھائے گی، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ حکومت کا ایک اپنا رعب اور دبدبہ ہوتا ہے، اسی لیے ماضی میں کسی بھی وزیر اعظم کے خلاف کوئی بھی تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو پائی۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی بھی اپنے کپتان کے لیے اس قدر استقامت دکھاتے ہیں جس کا مظاہرہ ماضی میں عدم اعتماد کا سامنا کرنے والی حکومتوں نے کیا۔ بعض تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ جب تک حکومت کے 20 سے 30 لوگ ٹوٹ کر اپوزیشن کا ساتھ نہیں دیتے یہ تحریک کامیاب نہیں ہوگی۔ اسی لیے اپوزیشن جماعتیں عمران خان کے 5 اتحادیوں یعنی مسلم لیگ کاف، MQM، GDA اور بلوچستان عوامی پارٹی کے علاوہ ترین گروپ کو توڑنے کی کوششوں میں مصروف ہیں تاکہ ہارنے کے امکانات کو کم سے کم کیا جا سکے۔ یاد رہے کہ اپوزیشن نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان کیا ہے، جس کی وجہ مہنگائی اور معاشی بد انتظامی بتائی جا رہی ہے۔ ایسے میں حزب اختلاف کی جماعتوں کے باہمی روابط اور ملاقاتوں میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے، اور ان رابطوں میں حکومت کی اتحادی جماعتیں بھی خاصی اہمیت اختیار کر گئی ہیں۔ یہ تحریک کب اور کیسے پیش کی جائے گی اس بارے میں ابھی حزب اختلاف نے کوئی تفصیلات شیئر نہیں کی ہیں، تاہم حسب توقع اس تحریک کے ناکام ہونے سے متعلق خود عمران خان کے وزراء نے پیش گوئی کر دی ہے۔ واضح رہے کہ اس بار مرکز میں تحریک عدم اعتماد لانے کے نتیجے میں تاریخی نتائج سامنے آئیں گے۔ اگر تو یہ تحریک کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہے تو عمران خان پاکستان کی سیاسی اور پارلیمانی تاریخ کے پہلے منتخب سربراہ حکومت ہوں گے جو آئین پاکستان میں دیے گئے اس طریقہ کار کے تحت عہدے سے ہٹائے جائیں گے۔ لیکن اگر تحریک عدم اعتماد ناکامی سے دوچار ہوتی ہے تو عمران خان پاکستان کی تاریخ کے پہلے وزیر اعظم بن جائیں گے جو اپنی منتخب آئینی مدت پوری کریں گے۔ یعنی دونوں صورتوں میں نہ صرف ایک نئی تاریخ رقم ہوگی بلکہ اس سے سیاست کا رخ بھی بدلے گا۔ یاد رہے کہ سن 1973 کے آئین میں جب تحریک عدم اعتماد کا طریقہ وضع کیا گیا تھا تو تب کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو 2/3 اکثریت حاصل تھی۔ تب ایسی تحریک کسی نے پیش کرنے کا سوچا بھی نہیں، مگر آگے چل کر جب جمہوری سفر شروع ہوا تو تحریک عدم اعتماد جیسی فضا بھی اس کا مقدر بن گئی۔ سن 1988 میں جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنی تو نواز شریف ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ ابھی حکومت بنے 2 برس بھی نہیں گزرے تھے کہ حزب اختلاف کی جماعتیں بینظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے پر متفق ہو گئیں۔ اپوزیشن اپنے اراکین اسمبلی مری لے گئی، جبکہ پیپلز پارٹی کے خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ آفتاب احمد خان شیرپاؤ اپنے اراکین کو سوات لے کر چلے گئے تاکہ کوئی وفاداری تبدیل نہ کر سکے۔ سینئر صحافی حامد میر کے مطابق یہ ایک ایسا وقت تھا جب ISI کے سربراہ جنرل حمید گل انتخابات سے قبل ہی بینظیر بھٹو حکومت کے خلاف خاصے متحرک تھے اور وہ بھی اس عدم اعتماد کے بھرپور حامی تھے، اور انہوں نے اسلامی جمہوری اتحاد IGI کے نام سے اپوزیشن کو متحد کیا تھا، جبکہ خان عبدالولی خان جیسے نامور اپوزیشن رہنما بھی وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے خلاف متحرک تھے۔ فوج کے اندر بہت سے لوگوں کو یہ خوف بھی تھا کہ اگر بینظیر بھٹو نے قدم جما لیے تو پھر وہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں گی جنہوں نے ان کے والد وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی تھی۔ بھٹو کی بیٹی کا راستہ روکنے کے لیے راتوں رات IGI بھی بنا دی گئی، لیکن نتائج پھر بھی توقعات کے برعکس آئے۔ بینظیر بھٹو وزیر اعظم بن گئی مگر انہیں پنجاب کی حکومت نہیں دی گئی۔ تمام تر کوششوں کے باوجود حزب اختلاف کی بینظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکامی سے دوچار ہوئی۔ حامد میر کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے صورتحال 1 ہفتے تک واضح ہوگی، مگر ابھی تک اپوزیشن نے اپنی حکمت عملی شیئر نہیں کی۔ ان کے مطابق حکومت کے اراکین کو نااہلی کے خوف سے نکالنے کے لیے عین ممکن ہے کہ اپوزیشن پہلے اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائے تاکہ وہ حکومتی جماعت سے منحرف ہونے والے اراکین کی نااہلی کے لیے الیکشن کمیشن کو ریفرنس ارسال نہ کر سکے۔
خیال رہے کہ اگر کوئی حکومتی رکن وزیر اعظم کے خلاف ووٹ دے تو ایسی صورت میں اسپیکر قومی اسمبلی اس رکن کے خلاف الیکشن کمیشن کو 18ویں ترمیم کی روشنی میں سیاسی وفاداری تبدیل کرنے پر نااہلی کا ریفرنس بھیج سکتا ہے۔ حامد میر کے مطابق ابھی اپوزیشن اتحاد نے یہ بھی طے کرنا ہے کہ پہلے پنجاب میں تحریک عدم اعتماد لائی جائے یا مرکز سے اس کا آغاز کیا جائے۔ حامد میر کے خیال میں اس تحریک کا بیرومیٹر ایم کیو ایم ہے۔ ان کے خیال میں اس وقت ایم کیو ایم سنجیدہ نظر آتی ہے اور اگر ایم کیو ایم نے ساتھ دیا تو پھر قاف لیگ بھی اس تحریک کی حمایت کرے گی۔ حامد میر کے خیال میں اپوزیشن کو ایسا لگتا ہے کہ اب عمران خان کے سر سے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ اٹھ گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔